لیے ضرورت اس کی ہے کہ تنہائیوں میں بیٹھ کر ہم سوچا کریں، پھر استغفار کریں، پھر اللہ کی نعمت کا باقی رہنے میں شکر ادا کریں۔ ایسا آپ نے ابھی تک ہم کو ٹھکرایا نہیں، جھٹکارا نہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، اللہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا، اتنی بڑی نعمت دی، اور اس نعمت کے بعد میں ہمارا نفس ہم کو دھوکہ دے رہا ہے اور ہماری زندگی کو خطرے میں ڈال رہا۔ ہم پہلے بیٹھ کر اس بات کو سوچیں، اے اللہ آپ نے جوانی میں ہم کو قبول کیا، اور آپ نے اجر میں ہم کو قبول کیا، اور آپ نے بڑھاپے میں ہم کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد آپ کے نام اور آپ کے نام کی برکت میں ہم نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا، ہم نے اپنے بیمار بچوں کو چھوڑا، ہم نے اپنی بیٹے اور پریشان بیوی کو صبر دلا کر اس کو اسی حال سے چھوڑا۔ کئی چیز آپ کے راستے میں نکلنے کے بعد نہیں آتی تھی، گھر میں کیا ہو رہا ہوگا، بیوی کا کیا حال ہوگا، بچوں کی بیماری کا کیا حال ہوگا، اور اللہ کبھی تو ایسا ہوگا کہ کھانے پینے کے سامان سب پھٹانے کے لیے گئے، ہم تیرے بھروسے پہ نکل گئے اور گھر والے واپس تیاری ہو گئے۔ یہ ساری تکلیفیں ہم نے جھیلی، پھر لوگ ہم کو کہیں دھکا دیے اور کہیں ہم کو مسجد میں ٹھہرنے نہیں دیے، یہ ساری مشقتوں کو ہم برداشت کیے۔ اگر ان ساری چیزوں کے بعد میں اگر ہمارے ذہن میں آ گیا کہ یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھی آگے بڑھ جائیں، اور یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا گروپ آگے بڑھ جائے، تو پھر میرا نام باقی نہیں رہا تو مجھے آخر اتنی بڑی بڑی قربانیاں اور وہ آواز کی طرح ختم ہو گئی، اس سے کیا نہیں رہا۔ اس لیے آدمی ان چیزوں کو سوچتا رہے، اے اللہ بس میری ایک ہی نیت کرنا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور اس مبارک کام کے ذریعے سے دنیا میں بھی ملتا ہو جائے، ہدایت وجود میں آ جائے اور میری جان و مال قبول ہو جائے اور میں آپ کے راستے میں قبول۔ تو یہ قبولیت کے لیے بڑے بڑے صحابہ کرتے رہے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ آپ کے ایسے ساتھی جو رات دن اللہ کے راستے میں چلتے ہیں اور شہادت کے لیے تڑپتے ہیں اور مرنے کے جذبے سے قربانیاں دیتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں کی مدد کرتے ہیں، 100 اور 1000 گھروں کی کھانے پینے کی اور اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اس کی سواریوں کی ذمہ داریاں لیتے ہیں۔ اتنا سارا جان مال لگانے کے بعد یہ روتے رہتے ہیں اور گھبراتے رہتے ہیں، اس کا رونا اور گھبرانے کی وجہ کیا؟ یعنی عام طور سے ذہن میں آتا کہ بھائی روئے وہ جو گناہ کرے اور روئے اور گھبرائے وہ جس کا وضو ہو جائے، لیکن یہ تو ذریعے بات کی صحبت میں اور اس باقی کا طور پر کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ گھبرا رہے ہیں، تو یہ گھبرا کیوں رہے اور یہ روک کیوں رہے؟ تو اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا عائشہ یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول بھی ہو رہا ہے کہ ہو۔ اب اگر صحابہ کی محنت کر کے کر رہے ہو کہ قبول بھی ہو گیا نہیں ہوگا تو میرے دوستوں ہماری محنت میں تو اس کے طریقے کے برابر بھی چورے کے برابر بھی۔ اب اس کے اندر ہم اگر دھوکے میں بڑھ گئے کہ ہم الہی چودھری اور ہماری بات کرے گی، اب نتیجے کے اندر اپنی بات بنانے کے لیے دلوں کے اندر عداوت اور نگاہوں کے اندر بےرحمان اور زبان کے اوپر لڑکار، تو پھر ہماری آخرت کا کیا بنے گا؟ اللہ نے آخرت بنانے کے لیے کیا اور ہماری زندگی آخرت دکھائی ہو رہی ہے۔ اس لیے آدمی یہ دیکھے کہ بار بار ہم نے سنا کہ یاد رکھو اس کام کا قابلیت شہر نہیں ہے، قبولیت چاہیے۔ قابلیت تو ابو جہل میں بھی تھی، قابلیت تو ابو جہل میں بھی تھی، اپنے علاقوں میں سردار تھے، گورے چڑھتے تھے، مال اور دولت کا امباروں کے پاس تھا، آبادی کی آواز کا ایک وزن تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بچپن معاملات ہو گئے اور ناکام ہو گئے۔ اور جب قبولیت آئی تو بلال جیسے غلام قبول ہو گئے اور سلمان فارسی جیسے غلام قبول ہو گئے۔ تو جب قبولیت آئی تو اللہ نے غلاموں کو قبول کرے گا۔ تو یہ کام تو قابلیت کا نہیں، قبولیت کا ہے۔
اور قبولیت اطاعت اور قربانی پر ہے اور اخلاص اور مجاہدے پر ہے۔ اس لیے آپ نے اپنی زندگی میں ایک انداز کو دربدار کہ یہ تو صحابہ ہے، انبیاء بڑی بڑی محنت کی، قرآن پاک میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا۔ آپ اور ہم اس واقعے کو سوچتے اور سناتے ہیں کہ کتنے مجاہد تھے، آپ میں بھولنے کا مجاہدہ کیا، اور پھر آپ میں بھولنے کے بعد آپ جب آگے بڑھے تو اللہ نے آپ کو چیزار بچہ دیا، اور جب بچہ لے لیا تو حکم یہ ہوا کہ اپنی بیوی اور بچے کو لے جا کر اس بات کی طرح اور اس بالکل گویا ایسے سنسان علاقے میں جہاں پر خان کی بچی بھی ہوتی ہے، ان کالے پہاڑوں کے بیچ میں اس کو چھوڑ دو۔ بیوی بچے نے بھی مجاہدہ کیا اور ساری جوانی کالے پہاڑوں کے سائے میں گزار دی اور اپنے شوہر کو دیکھنے کا موقع نہیں دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب بچہ بڑا ہوا تو حکم یہ ہوگا کہ جاؤ اور اپنے بیٹے کو ہمارے یہاں سے دعا کرو، تو دعا کرنے کے لیے آئے، آ کر وہ قربانی بھی پیش کی۔ اب یہ سارے واقعات آپ اور ہم سنتے اور سناتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تمہاری قربانیاں ہم کو پسند آئی، تم اور تمہارے گھر والے مل کر ہمارا گھر بناؤ، ہم تم کو یہ عزت عطا فرما دیں۔ تو پھر انہوں نے کاغذ کی تعمیر کی جو نوح علیہ السلام کے زمانے کے طوفان میں رہ گیا تھا اور رہ گیا تھا، اس کو انہوں نے پھر تعمیر کی۔ تعمیر میں اللہ نے اپنی قبولیت کے آثار دکھائے کہ پتھر نیچے سے اوپر جا رہا ہے، اور جب آپ نیچے اترنا چاہتے ہیں تو پھر نیچے آ رہا ہے۔ آج بھی جانے والے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محل کے نشانات دیکھتے ہیں، تو یہ ساری قبولیت کی علامتیں اللہ نے دکھائی۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب بن گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو لے کر دعا مانگی، تو وہ دعا کیا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ سب کچھ تو آپ نے کرا دیا، اب ہم آپ سے قبولیت مانگتے ہیں کہ ہمارے عمل کو قبول کرنا۔ تو اتنا کرنے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ نے پھر قبولیت مانگی۔ تو میرے دوستوں قبولیت اصل ہے، اور اگر آدمی کی زندگی میں کوئی بگاڑ، اعمال میں بگاڑ آ گئے، اخلاق میں بگاڑ آ گئے، اور آدمی کی زندگی میں عادتوں میں بگاڑ آ گئے، اور تصور کا بگاڑ آ گیا، اور ریا کا بگاڑ آ گیا، اور اطمینان کا بگاڑ آ گیا، تو پھر ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی چوکھٹ آ گئی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مبارک محنت کے اندر آدمی لگا رہے۔ مولانا احمد صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے، ہر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو ملنے کے لیے گئے تو مولانا ابراہیم صاحب نے اللہ نام پر کارکن نے فرمایا، جب ملاقات کی اور کام کرتا وہ بہت سے لڑکا تو حضرت نے فرمایا یہ کام پوری دنیا میں پھیلے گا، تمہارا کام ہم بھی ہے اور بڑا کام بھی ہے، اور یہ پوری دنیا میں پھیلے گا، لیکن ایک بات کا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے اندر تعلق یعنی گرو پرتی نہ پیدا ہو جائے۔ اگر گرو پرتی پیدا ہوگی، یہ بات کی جوڑی، وہ تین کی جوڑی، وہ دو کی جوڑی، تو گویا ہلاکت کا دروازہ کھول۔ اس لیے آدمی یہ سوچ کے چلے ارے ہم سب گلی کے امتی ہیں، اللہ کو بنتے ہیں اور اپنی ذات سے ڈرتے ہیں، اللہ چلا رہا ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ چلا رہا ہے، ہمارا کام یہ ہے ہم اس کا اثر کریں۔